اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ومعرب الاسماء ما قد سالم من شبہ الحرف کارض و سما وفعل امر و مزین بونیا و اعرب مضارعا ان اریا۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اسم کی جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں دو قسمیں ہیں، یا معرب ہوگا یا مبنی۔ تو جو اسم معرب ہوتا ہے وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اشرف ہوتا ہے بسبب اعراب کے، اور مبنی مفضول ہوتا ہے غیر اشرف ہوتا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اشرف کو افضل کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں مصنف نے مبنی کی بحث کو مقدم کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی دو وجہیں ہیں، جن میں سے وجہ اول کہ چونکہ مبنی کی بحث مختصر ہے اور معرب کی بحث مفصل ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو مختصر ہو اس کو پہلے ذکر کیا جائے اور جو مفصل ہے اس کو بعد میں۔ تو اس لیے مبنی کو مقدم کیا، پہلے ذکر کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ مبنی میں قید وجودی ہے اور معرب میں قید عدمی ہے، والوجود افضل من العدم، وجود عدم سے افضل ہوتا ہے، اس لیے مبنی کو مقدم کیا، چونکہ مبنی میں قید وجودی ہے۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی وہ ہے کہ جو حرف کے مشابہ ہو جائے، جس میں شباہت حرفیہ کا وجود ہو، وہ مبنی۔ تو ہونا یہ وجود ہے، اور جو حرف کے مشابہ نہ ہو تو نہ ہونا یہ عدم ہے۔ تو جو حرف کے مشابہ نہ ہو وہ معرب ہوگا۔ تو مبنی وہ ہے کہ جو حرف کے مشابہ ہو، معرب وہ ہے کہ جو حرف کے مشابہ نہ ہو۔ تو مبنی میں قید وجودی، معرب میں قید عدمی، والوجود افضل من العدم، تو جس میں قید وجودی ہے اس کو مقدم کیا، اس کو پہلے ذکر کیا۔ واضح ہو گیا مطلب؟ مبنی کو مصنف نے یہاں مبنی کی بحث کو مقدم کیا ہے، کیوں؟ اس کی دو علتیں ہیں، دو وجہیں ہیں۔ البتہ یوں فرما رہے ہیں کہ وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَالِمَا، اسماء معربہ وہ ہیں کہ جو سالم ہوں۔ کس سے سالم ہوں؟ من شبہ الحرف، شباہت حرفیہ سے جو سالم ہو، جو خالی ہو، جس میں شباہت حرفیہ نہ ہو، مثلا عرض اور سما۔ تو دو مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، ایک مثال دی ہے عرض اور دوسری مثال دی ہے سما۔ کیوں؟ حالانکہ ایک مثال بھی کافی ہوتی ہے، لیکن مصنف یہاں دو مثالیں دے کر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو معرب ہوتا ہے بعض اوقات معرب لفظی ہوتا ہے، بعض اوقات معرب تقدیری ہوتا ہے۔ عرض یہ معرب لفظی ہے اور سما یہ معرب تقدیری ہے۔ عرض کا اعراب لفظی ہے اور سما کا اعراب تقدیری ہے، چونکہ سما کے آخر میں الف ہے اور الف پر اعراب لفظاً نہیں آتا، تقدیراً ہوتا ہے۔ اور ثانیاً یہ بھی سمجھانا چاہتے تھے مصنف کہ عرض
صحیح ہے اور سما معطل ہے، تو مورب کی گویا کہ دو قسمیں، مورب صحیح اور مورب معطل، تو اس لیے مصنف نے دو مثالیں ذکر کی۔ اور لفظ سما یہ لفظ اسم کی 6 لغات میں سے ایک لغت ہے، کا ارض و سما، مثلا ارض اور سما، مثلا لفظ ارض اور لفظ اسم، سما اسم کی لغات میں سے ایک لغت ہے۔ اسم کے بارے 6 لغات ہیں، اگرچہ بعض علماء اس سے زیادہ بھی ذکر کرتے ہیں مگر یہ 6 ذکر کر رہے ہیں۔ اسم میں 6 لغات ہیں۔ مصنف فرما رہے ہیں، جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو 6 لغات کو اس بیت میں نظم کیا ہے کہ اسم اوسمن بضم الاول والکسری، اسم اوسم یعنی اول کے حمزہ کے ضمہ کے ساتھ اور حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، اسمن اوسمن ما حمزتن، حمزہ کے ساتھ ہو تو حمزہ کو فتح بھی دے، فتح نہیں کسرہ اور ضمہ، و حذفہا اور حذف حمزہ کے ساتھ بھی، جو پہلا حرف ہے اول کا کون ہوگا پھر حمزہ کے بعد؟ سین، تو اس پر کسرہ اور ضمہ یعنی سوم سیم، والکسری اور جب حمزہ کو آپ حذف کر دیں تو پھر الف مقصورہ کے ساتھ سما سما، سما بر وزن ہدا، سما بر وزن رضا، واضح ہو گیا۔ تو اس میں کتنی لغات ہیں؟ 6۔ کون کون سی؟ اوسمن، اسمن، سوم، سیم، سما، سما۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وفعل امر و مضی بنیا، فعل امر اور فعل ماضی یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں۔ جو فعل امر ہے وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے اگر اس کا آخری حرف صحیح ہو، معتل نہ ہو، حرف علت نہ ہو آخر میں، تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور اگر آخری حرف اس کا حرف علت ہو تو پھر وہ مبنی علی حذف آخر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف کو، حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے تو اس حذف پر وہ مبنی ہوتا ہے۔ توجہ بھائی، فعل کی چونکہ 3 قسمیں ہیں، فعل مضارع، فعل ماضی، فعل امر، تو فعل مضارع مورب ہے اگر وہ نون توکید اور نون اناث سے خالی ہو تو فعل مضارع مورب ہوتا ہے، لیکن جو فعل امر اور فعل ماضی ہے یہ دونوں فعل مبنی ہیں۔ جی سمجھ رہے ہیں نا باتیں؟ اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ مورب ہو اور فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو۔ اگر اسم مبنی ہو جائے تو اس کی علت پوچھی جائے گی کہ یہ کیوں مبنی ہوا، اور اگر فعل مورب ہو تو اس کی علت پوچھی جائے گی کہ یہ کیوں مورب ہوا۔ تو فعل مضارع جو مورب ہے اس کی علت پوچھی جائے گی، پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ اصل فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، تو یہ فعل مضارع خلاف اصل پر کیوں ہوا، یہ مورب کیسے ہو گیا؟ تو انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو عرض کروں گا۔ تو باہر کا فعل امر اور فعل ماضی یہ دونوں مبنی ہیں۔ اب کوئی آدمی پوچھے کہ یہ کیوں مبنی ہیں،
فعل میں اصل یہی ہے کہ وہ مبنی ہوں. ہاں البتہ مبنی میں اصل یہ ہے والاصل فی المبنی ان یسکنا، آگے آئے گا کہ مبنی میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہو. تو مبنی علی السکون جہاں فعل امر مبنی ہے اور مبنی بر سکون ہے، مثلا اضرب، تو یہ اپنے اصل پر ہے. لیکن یہاں مبنی علی الحذف ہے، حذف نون اعرابی پر مبنی ہے یا حذف لام کلمہ جو حرف علت ہے اس حذف پر اگر مبنی ہے تو وہ اس لیے کہ مثلا اضرب اضربا اضربو، تو یہ اضربا تضربانے تھا، اضربا اصل میں کیا تھا؟ تضربانے. تو اگر الف بھی ساکن ہو اور اس کے بعد نون بھی ساکن ہو تو التقاء ساکنین بن جاتا ہے. تو التقاء ساکنین کی وجہ سے نون کو ایک کو گرانا پڑے گا، تو وہ نون ہے اس کو گرا دیا، نون اعرابی ہے اس کو گرا دیا، تو اضربا ہو گیا. سمجھ گئے؟ اس وجہ سے. اور جہاں حرف علت ہے آخر میں، مثلا ارم ارم یا ارمو، تو یہ ارم اصل میں ترمی تھا جی، ترمی. تا کو ہم نے گرا دیا تو آخر کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا، چونکہ ترمی پہلے بھی ساکن ہے تو اب بھی ساکن ہی رہے گا. ترمی جو ہے ہاں وہ ساکن کیوں ہے؟ حقیقتاً وہ ساکن نہیں ہے ترمی، اصل میں اس پر اعراب مقدر ہے کیونکہ یا ہے اس کے آخر میں اور یا پر ضمہ ثقیل ہوتا ہے، اس لیے ضمہ کو ہم نے گرایا تھا. اصل میں وہ ترم یو تھا تو ضمہ کو یا پر ثقیل ہونے کی وجہ سے گرا دیا. تو یہ جو فعل امر جب ہم نے اس سے بنایا تو تا کو گرا دیا اور آخر میں چونکہ حرف علت ہے تو اس کو وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو حذف کر دیا، اس کو گرا دیا، تو اس لیے بعد میں ارم بچ گیا. تو فعل امر یہ بھی مبنی ہوتا ہے اور فعل ماضی یہ بھی مبنی ہوتا ہے. تو فعل ماضی میں بھی اصل یہی ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہو، چونکہ کوئی بھی مبنی ہو تو مبنی میں اصل یہ والاصل فی المبنی ان یسکنا، مبنی علی السکون ہو. تو ماضی مبنی ہوتا ہے کب؟ فرماتے ہیں جب اس کے آخر میں، البتہ بطور مقدمہ یوں عرض کر دوں کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، سمدیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر اس کے آخر میں الف ہو تو مبنی علی السکون ہوگا، اگر اس کے آخر میں واو ہو، اگر آخر میں الف ہو تو مبنی علی السکون ہوگا، مثلا رما اور غزا، چونکہ آخر میں الف ہے مبنی علی السکون ہوگا. یا مبنی علی الضم ہوگا اگر اس کے آخر میں واو ہو، مثلا ضربو، اور مبنی علی السکون ہوگا جب اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو، مثلا ضربتا، ضربتے، ضربتو. اور اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی اس کے آخر میں نہ ہو تو پھر مبنی علی الفتح ہوگا، مثلا ضربا. سمجھ گئے بھائی؟ فعل ماضی مبنی ہے یا وہ مبنی علی السکون ہوگا کتنی صورتوں میں؟ دو صورتوں میں. اگر اس کے آخر میں الف ہو یا اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو، تو ان دو صورتوں میں مبنی علی السکون ہوگا. یا مبنی علی الضم ہوگا جب اس کے آخر میں واو ہو، یا مبنی علی الفاتح ہوگا جب اس کے آخر میں ان اشیاء میں سے کوئی شے بھی نہ ہو. تو یہ جو مبنی علی الضم ہونا ہے
تو یہ ضمہ بنائی نہیں ہے، کیونکہ جو حرکات ہیں حرکات اعرابیہ ہوتی ہیں، بنائیہ نہیں ہوتی. تو یہ جو ضمہ ہے یہ اس کے آخر میں ضمہ بنائی نہیں ہے، بلکہ واو کی مناسبت کی وجہ سے ہے، کہ چونکہ واو چاہتا ہے کہ میرا ما قابل مضموم ہو. ہاں بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ اگر فعل ماضی اس کے آخر میں الف ہو تو وہ مبنی علی السکون ہے، لیکن آخر میں الف ہونا یہ عارضی ہوگا، اصلی نہیں ہوگا، کیونکہ رما اور غزا یہ مبنی علی السکون ہیں صاحب سمدیہ کی تعبیر کے مطابق، لیکن بعض علماء کی تعبیر کے مطابق یہ مبنی علی الفاتح ہیں. کیوں؟ چونکہ رما اور غزا اصل میں ہے راما یا غازا وا، تو جو اس کی اصل کی طرف نظر کرتے ہیں وہ اس کو مبنی علی الفاتح کہہ دیتے ہیں، اور جو اس کے حال کی طرف نظر کرتے ہیں کہ فی الحال تو اس کے آخر میں الف ہے تو وہ اس کو مبنی علی السکون کہہ دیتے ہیں. بہرحال بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ فعل مبنی علی الضم ہوتا ہے یا لفظاً یا تقدیراً. لفظاً مبنی علی الضم ہے، مثلاً ضربو، یا اصل میں اور تقدیر میں مبنی علی الضم ہے، مثلاً رمو. تو رمو جو اصل میں ہے وہ تھا راما یو، تو مبنی علی الضم ہونا یہ بھی دو حال سے خالی نہیں. تو جو اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں جی ظاہراً چونکہ رمو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر میں یوں ہے، ورنہ اصل میں تو یہ راما یو ہے، تو چونکہ جو یا ہے اس کو حذف کیا گیا ہے. تو یہ مطلب بھی واضح ہو گیا. ہاں خلاصۃ الکلام یہ کہ یہ مختلف تعبیرات ہیں علماء کی. خلاصہ یہ بنا کہ فعل امر بھی مبنی ہے اور فعل ماضی بھی مبنی ہے. ہاں فعل ماضی جو مبنی ہے تو مبنی میں اصل یہ ہے کہ والاصل فی المبنی ان یسکنا، تو فعل ماضی اصل میں مبنی علی الفاتح ہی ہے. اکثر علماء کے جی علماء یوں فرماتے ہیں کہ جس کو مبنی علی الضم کہہ رہے ہیں آپ وہ ضمہ بنائی نہیں ہے جی، وہ چونکہ اس کے آخر میں واو آ گئی تو واو چاہتی ہے کہ میرا ما قبل مضموم ہو، اس لیے مبنی علی الضم ہے. یا جہاں ضمیر مرفوع متحرک متصل ہے ضربتا ضربتے ضربتو، تو چونکہ وہاں با کو آپ نے ساکن کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ حرکات توالی حرکات سے اجتناب اور پرہیز ہو جائے. تمام حروف ضربتا، ضربتا کو آپ ضربتا کہیں تو چاروں حرف مسلسل مفتوح ہو جائیں گے، چاروں پر حرکت ہو جائے گی، تو وہ سیکل کا موجب بنتی ہے. تو اس لیے با کو ساکن کیا تو ضربتا کہہ دیا، ورنہ اصل میں کیا ہے مبنی علی الفتح ہے نہ مبنی علی السکون. مبنی علی السکون یا مبنی علی الضم وہ بالعرض ہیں. ہاں تو مبنی علی الفاتح فعل میں اصل یہ فعل ماضی مبنی میں اصل یہ کہ مبنی علی السکون ہو نہ مبنی علی الحرکت. اب فعل ماضی جو مبنی علی الحرکت ہے مبنی علی الفاتح ہے تو کیوں؟ اب اس کی علت پوچھی جائے گی کیونکہ خلاف اصل ہے. فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ فعل ماضی اسم کا قائم مقام بن جاتا ہے، اسم کے مشابہ ہو جاتا ہے، تو اسم کی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی بر حرکت ہے. کیسے؟ اس لیے کہ چونکہ زیدن ضربا، زیدن ضربا، تو یہ ضربا جو ہے یہ ضاربن کا قائم مقام ہے. ضربا ضاربن کی جگہ پر واقع ہوا ہے. جس طرح زیدن ضربا صحیح ہے
اسی طرح زیدن ضاربن صحیح ہے، دونوں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ تو چونکہ فعل ماضی کی جگہ پر اسم آ سکتا ہے، اس کا قائم مقام بن سکتا ہے، تو گویا کہ فعل ماضی اس اسم کے مشابہ ہوا۔ تو اس شباہت کی بنا پر فعل ماضی کو ہم نے حرکت دی، تو پھر حرکت دی ہے تو ضاربہ کہہ دیا، حرکت فاتح کی دی ہے، کسرہ یا ضمہ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے لأن الضمۃ والکسرۃ ثقیلان، چونکہ وہ ثقیل حرکتیں ہیں اور فتح خفیف حرکت ہے، اس لیے ہم نے اس کو فتح دیا، ضمہ اور کسرہ نہیں دیا۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے پڑھیں گے، دیکھیں ترجمہ عبارت جہاں تک۔ وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ اخرہ، مصنف نے معرب کو مؤخر کیا ہے اور مبنی کو مقدم کیا ہے، کیوں؟ لأن المبنی محصور، کیونکہ مبنی محصور ہے، مختصر ہے، معین ہے، بخلاف ہی بخلاف معرب کے کہ معرب مفصل ہے۔ لأنہ ما قد سالم من شبہ الحرف، اس لیے کہ معرب وہ ہے کہ جو شباہت حرفیہ سے سالم ہو، جس میں شباہت حرفیہ نہ پائی جائے۔ السابق ذکر، جس کا ذکر پہلے شباہت حرفیہ کا پہلے ہو چکا ہے، یعنی شباہت کی جو اقسام ہیں، شباہت وضعیہ، معنویہ وغیرہ، تو ان سے جو سالم ہو وہ معرب ہوگا۔ کارض و سما، مثلا لفظ ارض ہے، لفظ سما ہے، بے ضم سین، سین کے سما بے ضم سین ہے، سین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ البتہ یہ بے ضم سین کہنے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ سما، سما، سما یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، یہ تینوں لغات ہیں، تو اس لیے یہ بے ضم کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہر کیف انہوں نے فرمایا بے ضم سین احدى لغات الاسم، اسم کی لغات میں سے سما ایک لغت ہے، والبواقی، اور باقی جو لغات ہیں سما کے علاوہ باقی جو 5 ہیں وہ کون سی ہیں؟ اسمن بضم الحمزہ وکسرہا، کسر حمزہ کے ساتھ، تو کسر حمزہ کے ساتھ پڑھیں کیسے کہیں گے؟ اسمن، یعنی اسمن، اسمن، وسوم بضم السین وکسرہا، سین کے ضمہ کے ساتھ اور سین کے کسر کے ساتھ، یعنی سوم، سیم، اور 5ویں سما مثل رضا، تو سما پہلے بات ہو چکی ہے، تو کل 6 لغات بن گئے۔ وقد نظمت فی بیت، جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بیت میں یوں نظم کیا کہ وسمن بضم الاول والکسری، وہ اسم ہے اول کے ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، مع حمزۃ، جب کے ساتھ حمزہ ہو، تو اسمن، اسمن، وحذفها، اور اسی طرح اول کا ضمہ اور کسرہ جب کہ حمزہ کو حذف کر دیں تو پھر اول کیا بنے گا؟ سین، تو سما، سما، ہاں سوم، سم، والکسری، اور الف مکسورہ کے ساتھ جب حمزہ کو حذف کر دیں تو الف مکسورہ کے ساتھ کیسے کہیں گے؟ سما، سما، تو یہ 6 لغات ہیں۔ وفعل امر و مضین بنیا، فعل امر اور فعل ماضی یہ دونوں مبنی ہیں، الاول علی السکون، فعل امر مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ جی یہ کس علامت پر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ جو فعل مضارع کی، اس کے فعل مضارع کی جو جزمی حالت ہوتی ہے اس پر یہ مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کی جزمی حالت سکون کے ساتھ ہو تو اس کا فعل امر مبنی علی السکون ہوگا، اور اگر فعل مضارع کی جزمی حالت حذف نون اعرابی کے ساتھ ہو تو یہ مبنی علی حذف نون ہوگا۔ اگر فعل مضارع کی جزمی حالت حذف لام کلمہ اگر حرف علت ہو تو حذف حرف علت کے ساتھ اس کی جزمی حالت ہو تو اس کا فعل امر مبنی علی حذف حرف علت ہوگا۔ الاول والا سکون ان کان صحیح الاخر، اگر وہ صحیح الاخر ہے، اس کا آخری حرف صحیح ہے تو مبنی علی السکون ہوگا، وعلی حذف آخر ہی ان کان معتلن، اور اگر اس کا آخر حرف معتل و حرف علت ہو تو اس معتل کو حرف علت کو حذف کرنے، یعنی آخر کو حذف کرنے پر
مبنی ہوگا۔ والثانی علی الفاتح، اور دوسرا یعنی فعل ماضی وہ مبنی بر فاتح ہوتا ہے، ما لم یتصل به واو الجمع، جب تک اس کے ساتھ واو جامع متصل نہ ہو، والا، اور اگر اس کے ساتھ واو جامع متصل ہو فیضم، تو پھر وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ اور ضمیر و رفع متحرک مبنی علی الفاتح ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل نہ ہو، والا، یعنی اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو فیسکن، تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، مثلا ضربتا، ضربتے، ضربتو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔